کہتے نہیں بچوں سے سختی بالکل نہ کرو، بچوں سے سختی بالکل نہ کرو. بھائی بعض چیزیں بچے محبت سے سمجھیں گے، بعض چیزوں کی اہمیت محبت سے نہیں، وہ سختی سے سمجھ میں آئیں گی. میں الحمدللہ اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، بہت کم نوبت آتی ہے. ایک چھوٹے بچے نے میرے کیا کیا، بغیر پرمیشن کے نا میز سے 5 روپے اٹھا لیے. بچوں کو ہم نے بتایا کہیں بھی کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں، تھوڑے ہوں زیادہ، کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھائے گا، چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں. ہوتا ہے نا آدمی بٹوا نکال کے رکھتا ہے، پیسے بکھر گئے. بچوں کو کہا کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے. تو ایک بچہ بھی نہیں، بچی نے کیا، 5 روپے اٹھا لیے. مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا. وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے. وہ دن، آج کا دن کئی سال ہو گئے اس واقعے کو، یعنی میرا خیال ہے 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے. پیسے پڑے رہتے ہیں، کبھی کوئی بچہ ہاتھ، کیونکہ اس کو پڑا ہے تو سب کو عبرت ہو گئی. کیا ہوا، ان کے مزاج میں ایک چیز انسٹال ہو گئی ہے، سافٹ ویئر ڈال دیا ہم نے، انسٹال کر دیا. سمجھ رہے ہو نا کیا ہو گیا بھائی؟ انسٹال کر دیا. ویسے سمجھانے سے نہیں ہوتا، بیٹا دیکھو 5 روپے اٹھانا بہت بری بات ہے. بچہ کیا کہتا ہے، بعض دفعہ بچوں کی مائیں آگے دلائل 5 روپے ہی تو ہیں. بعض دفعہ بچوں کی مائیں دفاع شروع کر دیتی ہیں، 5 روپے ہی تو ہیں نا، اس میں کون سا طوفان آ گیا. آپ کا پیسہ بچوں کا پیسہ ہی تو ہے بھائی. اس نے 5 اٹھا لیے تو اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے، تو میں نے تو اگر 500 کا اٹھا لیا، مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دو گے. تو وہ بعض دفعہ عورتیں بھی الٹے سیدھے دلائل شروع کر دیتی ہیں. جب چانٹا پڑ گیا تو بچے کی ماں کو بھی اندازہ کہ بھائی یہ بڑا جرم ہے. بھائی دلائل گئے ایک تیل لینے، ہمارا یعنی یہ گویا باپ نے پیغام دے دیا کہ دلائل کیا ہیں، بچہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اس کے کیا دلائل ہیں. ایک طرف میں یہ چیز برداشت، پیسوں کے معاملے میں ایکوریسی ضروری ہے. اب اس ماحول، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بڑی باتیں کرتے ہوئے ڈر بہت لگتا ہے، اللہ کی رحمت نہ، میں نے کبھی چوری نہیں کی الحمدللہ، کبھی کسی کے پیسے نہیں چرائے ہوں گے. اور شاید ہمارے والد صاحب نے یہ ہمیں تربیت دی تھی، پیسے نہیں اٹھانا کبھی، پیسے نہیں، پیسے دینا ہے. 1 روپیہ جیب میں کسی کا ہو گیا، موت آ گئی تو اتنی نمازیں دینی پڑیں گی. یہ فکر نا ہمیں بچپن سے ہمارے دماغوں میں والد صاحب خاص طور پہ ٹھوستے رہتے تھے، بار بار ڈالتے. پھر ہم جب مدرسے گئے تو ہمارے حضرت تو پیسوں کے معاملے میں اور زیادہ سخت تھے. وہ تو کسی طالب علم سے چیز منگواتے نا، پیسے پہلے دیتے، پھر کہتے کہ میں بھول نہ جاؤں پیسے دینا. ایک دن کیا ہوا کہ کوئی لڑکا کہیں کولڈ ڈرنک پیپسی کی بوتل لے آیا پینے کے لیے. اب وہ لڑکا جمعرات کی چھٹی تھی، گھر چلا گیا یا کیا ہوا، مدرسے چلا گیا. اب یہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ جو پیپسی کی بوتل ہے کس دکان سے آئی ہے. ایسے موقع پہ لوگ کہتے ہیں پیپسی بوتل ہی تو ہے، پی جاؤ. کیا ہے یار، دکان کا مالک خود آئے گا، خود آ نہیں رہا وہ. اب وہ دکان پہ جو جس وقت وہ بچہ بوتل لے کر گیا تھا اس وقت کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، اب کوئی اور ہے، یا وہ بھول گیا. اب سب دکانوں پہ حضرت نے بندے بھجوائے کہ یہ پیپسی کی بوتل کس دکان والے کی. کوئی پہچان ہی نہیں رہا، کہہ رہا بھائی ہمیں نہیں آتا. تو تمام دکان والوں پہ نا حضرت نے پیسے تقسیم کیے، جتنے قریب قریب کی دکانیں تھی، بوتل خالی بوتل کے پیسے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ یہ جب عمل انسان دیکھتا ہے تو وہ یہ چیز اس میں کیا ہو جاتی ہے، انسٹال ہو جاتی ہے یہ سافٹ ویئر کے. بھائی یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ آپ کے ذمے کسی کے پیسے ہوں. ہوئے یہ تو. اور حدیث میں کیا ہوتا ہے، 700 نمازیں 1 درہم کے بدلے میں. ایک روایت ہے ایک نماز پڑھی نہیں جاتی ہم لوگوں سے، وہ اتنی مشکل سے پڑھتے ہیں، اوپر سے 10 روپے کی 20 روپے کی خاطر اپنی 700 نمازیں کسی کو پکڑا دیں، تو پاگل پنا ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس جو 1-2 لقمے کھلا دو تو چلا جائے، وہ اتنا غریب. فرمایا اصل مسکین یہ تھوڑی ہے، اصل مسکین وہ ہے کہ قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن فلاں کا حق بھی مارا، فلاں کا حق بھی مارا، فلاں کا حق بھی مارا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے چوری نہیں کی بچپن میں، شاید مجھے یاد نہیں پڑتا، جب صحیح سمجھنا ہو تو ویسے کسی کے ناسمجھی میں اٹھا لیوں پیسے. مجھے یعنی جب ہوش میں آیا ہوں، جب سمجھداری آئی ہے، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو بچوں کا تو پتہ نہیں ہوتا نا کیا، ان کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا یہ چوری ہے بھی کہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے اللہ اس نے میرے فلاں پیسے کھائے، اس نے فلاں پیسے کھائے، اس نے فلاں
وقت نے میرا پیسہ کھایا, فلاں وقت میں مجھے گالی دی, بلا وجہ مجھے تنگ کیا, تو اللہ کہیں گے آج کا دن ایسا ہے جس میں پیسے نہیں چلیں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا بھائی, اس کا جرمانہ ہے, اس کے بدلے اتنے پیسے. آج پیسے نہیں, آج کی کرنسی نیکیاں ہیں. جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں وہ زیادہ دولت مند ہے. قیامت میں تو ایسے ہی ہوگا نا بھائی, جتنی نیکیاں زیادہ لے کر آؤ گے اتنی کامیابی زیادہ ہے. تو اللہ کہیں گے اتنے پیسوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کو دے دو, اتنے پیسوں کے بدلے میں. اس لیے یہ جو لوگ کاروبار میں پیسہ کھا جاتے ہیں زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. یہ ایک لحاظ سے آپ کے لیے بہتر بھی ہو گیا. میرے جو پیسے کاروبار میں لوگ لے کے بھاگے ہوئے ہیں نا, تو میں اس لحاظ سے خوش ہوں, اور کوئی عمل ہو نہ ہو یہ تو قیامت میں انشاءاللہ کام آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہی سوچ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے کون سا اتنا عمل ہے جو ہم بخشے جائیں. تو چلو یار گریوی میں یہ نکلیں گے. سب سے پہلے اس کو پکڑوں گا, وہ سبزی والا جو گیا تھا نا, سب سے پہلے اس کو پکڑوں گا میں. اس کے بعد کپڑے والے کو پکڑوں گا کہ بیٹا وہ تیرا ٹرک پشاور سے اب تک پہنچا نہیں ہے. 80,000 تجھے میں نے دیے تھے لیڈیز کپڑا لانے کے لیے 2004 میں. پشاور سے تیرا ٹرک نکلا تھا, آج تک وہ پہنچا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو نا, ابھی دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دی جائیں گی جس کا حق. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کی. جب پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ اہل حق تو ابھی باقی ہے, وہ تو آئیں گے. تو اللہ کہیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں, تمہارے پاس جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ لاد دو. تو نیکیاں ختم اور گناہوں کا پلڑا اور اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دی. فرمایا اصل غریب یہ ہے. تو بھائی دیکھو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہے آج بھی وقت ہے وہ توبہ کر لے, آج بھی وقت. اگر دینا ممکن نہیں ہے, اتنے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو فی الحال کھانا چھوڑ تو دو نا, اتنا تو کر لو. ایک چور آیا میرے پاس, کہہ رہا میں نے بڑی چوریاں کی ہیں, اب کس کی یہ بہت مشکل کام ہے یار واپس. میں نے کہا یار حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے. تو میں نے کہا تم دوڑ کے نہ جاؤ, فی الحال چل کے چلے جاؤ. اہل حق کو اس کا حق فی الحال واپس نہ کرو, وہ ڈیلے کر دو. ٹھیک ہے نا. فی الحال اتنا کر لو کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا. وہ پھر بات کے لیے رکھو, اللہ نے جب اتنی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ, اور کوئی کاروبار یا کوئی کماؤ پیسہ تاکہ آہستہ آہستہ حق لوٹا سکو. اور علماء نے کتنی آسانی کر دی. انہوں نے کہا کہ کسی کی چوری کی ہے نا تو اس کو پیسہ واپس لوٹانے کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کی چوری کی تھی لہذا یہ واپس لے لیں. یہ ضروری نہیں ہے, ہدیے کے نام پہ واپس کر دو. سمجھ رہے ہیں نا. غریبوں کا پیسہ کھایا ہے تو غریبوں پہ صدقہ کر دو, زکوٰۃ کھائی ہے تو غریبوں پہ صدقہ کر دو, کسی شخص کا پیسہ کھایا تو ہدیے کے نام پہ واپس لوٹا دو. اور اگر گنجائش نہیں ہے, واپس لوٹانے کی استطاعت ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے دعا کر لیا کرو, اے اللہ بس قیامت کے دن میری نیکیاں نہ اس کو دینا, ویسے ہی تو اپنے فضل سے, میں نے تو توبہ کر لی اپنے فضل سے, اللہ تو اس کی تلافی کر دینا. بھئی اللہ اگر چاہیں گے تو اللہ کہیں گے نا یار یہ توبہ کر کے آیا تو اس کی نیکیاں نہیں گزری, میں تجھے ویسی غریبی میں